الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم ان کے لیے دار السلامی سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور وہی ان کا دوست ہے، بما كانوا يعملون ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا دوست، یا ولیہم یہاں پہ ناصرہم کے معنی میں ہے، یعنی ان کا مددگار ہے، بما كانوا يعملون اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ دار السلام یعنی سلامتی کا گھر، دار السلامتی من المکروہ، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز وہاں نہیں ہوگی اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور یہ جنت ہے۔ تو پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جن کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور سیدھے رستے پر قائم رہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے، اور اللہ ان کا دوست ہے، مددگار ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتے تھے، ان کے عقائد صحیح تھے، ان کے نظریات ٹھیک تھے، ان کے اعمال اچھے تھے، منہیات سے رکنے والے، اور اسی طرح سے اوامر کا کو بجا لانے والے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے لیے اللہ کے ہاں سلامتی کا گھر ہوگا اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ وہ جمع کرے گا ان کو، جمیعاً سب کے سب، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، یا معشر الجنی اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس بلا شبہ تم نے اپنا بنا لیا یا اپنے پیچھے لگا لیا، من الانسی بہت سے انسانوں کو، وقال اولیاؤہم اور ان کے دوست کہیں گے، من الانسی انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، استمتع فائدہ اٹھایا، بعضنا ہمارے بعض نے، ببعض بعض کے ساتھ، یعنی انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا ہمارے اس وقت کو، الذی اجلت لنا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال اللہ فرمائے گا، النار مثواکم آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، بہت جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی جماعت، یقیناً تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اپنا بنا لیا، اپنے پیچھے لگا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب جو ہے کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ آیا مبارکہ ہے ہمارے سامنے، اور اس میں کچھ الفاظ ہے، یحشرہم سب سے پہلا لفظ ہے، یحشرہم یعنی جنوں انسانوں میں سے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، جمیع۔ دوسرا لفظ ہے استکثرتم، یعنی تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، ان کو گمراہ کر کے سیدھے رستے سے ہٹا کے۔ تو یہاں یا معاشر الجن جو جنوں کی جماعت ہے، یہ سارے جن مراد نہیں ہیں، کیونکہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں شیاطین جن مراد ہیں،
ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، ان کو گمراہ کر کے سیدھے رستے سے ہٹا کے۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پہ انسانوں میں سے جو شیاطین کے دوست تھے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ استمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی ایک تو ان جنوں نے کیا فائدہ اٹھایا انسانوں سے، یعنی انہوں نے اپنی پیروی کی لذت لی، اپنے پیچھے لگا لیا۔ یہ فالوئنگ کی ایک لذت ہوتی ہے نا، تو بہت سے فالوورز بن گئے شیاطین کے، تو یہ شیاطین کو لذت ملی۔ اور اسی طرح سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوا، انسانوں نے بعض جگہوں پہ ان کو نومینیٹ کر کے پناہ لینا چاہیے، اور مدد، جھوٹی باتیں اور اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو بہکائے رکھا، اور خام خیالیوں میں رہے۔ یعنی وہ جو جھوٹ ملا کر بتا دیتے تھے شیاطین، تو اس کو سن کر پھر وہ جادو کی دکانداریاں چلانا، اور اسی طرح سے لوگوں سے پیسے کمانا، یہ سارے فوائد ہیں جو انسانوں نے بھی لیے۔ شیاطین کے دوست جو انسان تھے انہوں نے بھی فائدے لیے، اور شیاطین کو فائدہ کیا ملا کہ ان کے فالوورز بڑھتے رہے۔ تو یہ اس وقت وہ وہاں پہ کہیں گے۔ اور اسی طرح یہ کام چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مدت آ گئی جو اللہ نے مقرر کی تھی، یعنی پھر یہ شیاطین بھی فوت ہو گئے، انسان بھی فوت ہو گئے، اور اب قیامت کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب یہاں پہ یعنی جو مشرک ہیں اور اللہ کے باغی اس طرح سے کہ عقیدہ ان کا خراب ہے، تو وہ تو مخلد فی النار ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ الا ما شاء اللہ کا معنی کیا ہے کہ ہمیشہ اس میں رہو گے، رہنے والے ہو، مگر جو اللہ چاہے۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے، یعنی جو اپنی عقل سے قرآن مجید کی تشریح کرنے والے، انہوں نے یہ نکالا کہ الا ما شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جہنم بھی ختم ہو جائے گی، اور آخر میں پھر سب لوگ جو ہیں وہ یعنی جو عذاب ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ معنی نکال لیا۔ اور یہاں پہ بعض منکرین حدیث کی باتیں بھی میں نے سنی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی ہمیشہ آگ میں کافر بھی نہیں رہیں گے، مشرک بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بہت سی دلائل، بہت سی نصوص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یہاں پہ وضاحت فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ جہنم ختم نہیں ہوگی، جنت بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الا ما شاء اللہ کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جگہ پہ اپنی مشیت بتا دی ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی، اور کافر، مشرک، منافق اعتقادی مخلد محبت فی النار ہے، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے بالکل کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ آخر میں جنت جہنم ختم ہو جائیں گی اور پھر فنا ہو جائے گا سب کچھ، یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض ظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً بعض کا، یعنی اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، ظالموں کو آپس میں دوست بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اب ذرا اس آیت پہ بھی غور کر لیں، تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دوست بنا دیتے ہیں۔ اب اشکال یہ تھا کہ جب اللہ نے انسانوں کو، بعض انسانوں کو بعض جنوں کا دوست، شیاطین کا دوست بنا دیا، تو پھر وہ تو قصوروار نہیں، وہ قصوروار ہیں، بما کانوا یکسبون۔ اب انسان مسلسل شیاطین کو راضی کرنے میں لگا رہے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا شیطان کا دوست ہی بنا دیں گے، اس کو قرین بنا دیں گے۔
شیطان اس کے ساتھ ہی رہے گا، پھر ان کے آپس میں دوستی لگ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو ریوائز کرنا ہوگا اور ایسے اعمال سے اجتناب کرنا ہوگا جو شیاطین کو راضی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی کسب کرتے تھے۔ نیکیاں ایک شخص نیکیاں کمائے تو اللہ تعالیٰ اس طرف دروازے کھول دیتا ہے، اور کوئی گناہ کے ساتھ چمٹ جائے اور گناہ کمانا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس طرف رستے کھول دیتا ہے۔ تو یہ معنی یہاں یا معشر الجنی، اے جنوں کی جماعت، والانسی اور انسانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، الم یأتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول رسول منکم تم میں سے، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، یقصون جو بیان کرتے ہوں، علیکم تم پر آیاتی میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَيُنذِرُونَكُمْ اور تمہیں ڈراتے ہوں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا اس دن کی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا، وشہدوا علی انفسہم اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو خطاب فرما رہے ہیں نا، یا معشر الجن والانس، تو یہ جنوں میں سے جو سرکش ہیں شیاطین، اور انسانوں میں سے جو باغی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، من کم تم ہی میں سے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لینا کہ جس طرح انسانوں میں سے رسول آتے ہیں اسی طرح جنوں میں سے آتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کی دوسری آیات اور احادیث اور نصوص تشریح کرتی ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے ہیں، تو انسانوں کا نبی ہی جنوں کا بھی نبی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ تم میں سے مراد انسانوں میں سے ہے۔ تو تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو یعنی تمہیں میری آیات پڑھ کے بتاتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے، تو وہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل ایسا تھا، وہ ایسا ہوا، یعنی انہوں نے گواہی دی، وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے تو رسول ہیں، تو جنوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انذار کا کام کرتے ہیں اور تبشیر کا کام کرتے ہیں، اور وہ جنوں کے علماء ہیں۔ جیسے سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا نا کہ کچھ ایک جماعت آئی اور اس نے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد انہوں نے جا کے پھر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا۔ تو اگرچہ نبوت نہیں ہے وہاں پہ، لیکن جنوں میں علماء تو موجود ہیں، تو وہ پھر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے اور ان کو ڈراتے، تو وہ پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں ایسی ہے، وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے۔ اور وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ دنیا کی زینت ہے، اور جب بندہ دنیا میں یعنی کھبا ہوتا ہے، یہاں رہ رہا ہوتا ہے، اس کو پھر آخرت کے احوال وہ فراموش کر بیٹھتا ہے اور اس دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کو یوں لگتا ہے شاید ہمیشہ ایسا ہی رہنا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی آخرت کو، عاقبت کو تباہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا حلوۃ خاضرۃ، یہ دنیا حلوہ بڑی میٹھی ہے، خاضرۃ بڑی سرسبز و شاداب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں یکے بعد دیگرے یہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا دھوکہ،
کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا ابھی کہ ایک دوسروں سے فائدہ اٹھایا، تو جادو ٹونا کرنا اور غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنا، اور اسی طرح سے شیاطین کو اپنی فالوئنگ کے پیچھے بھاگنا اور کہنا جی میں اس کو بھی گمراہ کر لوں، اس کو بھی گمراہ کر لوں اور دین سے ہٹا دوں، یہ دھوکا تھا، اس دھوکے میں لگے ہوئے تھے۔ تو وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے اور ان غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو وہ یہ خود کہیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ ذَلِكَ یہ اس لیے ان کے لم یکن ربک نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم ظلم کے ساتھ، ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غافلون جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، بے خبر ہوں۔ یہ اس لیے کہ بے شک تیرا رب بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی بستیوں کو ہلاک کرنے کی وجہ ان کی بد عملیاں ہیں، ان کا ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو غفلت میں نہیں مارتا، ان کو پتہ ہی نہ ہو اور ان پر عذاب آ جائے، ان کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ آگ میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ وہاں انبیاء بھیج کے اور اتمام حجت کے بعد پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ تو یہ ہے مانا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس کے رہنے والے غافل ہوں، تو غفلت میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ یہاں غفلت سے مراد کیا ہے کہ ان کے اوپر تو اتمام حجت نہیں ہوئی، ان کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں آئی، تو اتمام حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی پر بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، درجات مختلف درجے ہیں، مما عملو ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، مما اس وجہ سے، ما عملو جو انہوں نے اعمال کیے، وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں، مختلف درجات ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ پیچھے جنوں اور انسانوں دونوں کی بات ہے، تو یہاں درجات سے مراد مراتب ہے۔ جس طرح جنوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو ہر ایک کے عمل کی وجہ سے اس کے درجات میں بھی تفاوت ہے، یعنی فرق ہے۔ کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے، اور کوئی برے عمل کرے گا تو اس کے جہنم میں درجات بلند ہوں گے، یہ فرق تو ہوگا نا۔ تو جنوں میں سے بھی جو نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں وہ آگ میں جائیں گے، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی ہے، تو ہر ایک کے عمل کی وجہ سے درجہ ہے۔ تو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اعمال اور ایمان کا کم زیادہ ہونا، اس کی وجہ سے پھر جنت کے مرتبوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جنت میں سب کو ایک ہی کلاس دے دی جائے، بالکل نہیں ہوگا، چونکہ دنیا میں مختلف ہے، عمل کے اعتبار سے تفاوت ہے، تو پھر جنت میں بھی پھر مراتب کے اعتبار سے تفاوت ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں گناہ اور ظلم کے اعتبار سے چونکہ تفاوت ہے، فرق ہے، کوئی زیادہ گناہ کرتا ہے، کوئی کم گناہ کرتا ہے، تو اسی طرح آگے عذاب بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو مانیٹر کر رہا ہے، اور اعمال نامے مرتب کروا رہا ہے، اور ہر ایک کا اچھا عمل، برا عمل، زیادہ عمل، تھوڑے عمل، یہ سب کچھ یہ کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں، ان کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر قیامت والے دن اسی کے حساب سے بدلہ ملے گا۔
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب الغنی ہے، یعنی بے پرواہ ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، ذو الرحمہ، کمال رحمت والا ہے، یعنی ہر طرح سے بے پرواہ، کمال رحمت والا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو یذہبکم، تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم، اور تمہارے بعد تمہارا جانشین بنا دے، ما یشاء، جسے چاہے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب الغنی ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جانشین بنا دے، ما یشاء، جسے چاہے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے یعنی اپنی دو صفات کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے الغنی۔ الغنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کسی کام میں بھی اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یعنی وہ جو چاہے کرے، اور اس کے فیصلوں میں کسی کا تداخل بھی نہیں ہے، یعنی کوئی فیصلہ کرے اور کوئی مخلوق میں سے فیصلہ روک لے یا فیصلے کے اندر کوئی اعتراض کر دے، کسی کو جرت بھی نہیں، یہ ہے الغنی۔ تو اسے حاجت نہیں ہے مخلوق، آگے دیکھیں نا دلیل بھی دی، ان یشاء یذہبکم، اسے مخلوق کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ انسان اپنے تئیں پتہ نہیں کیا بنا پھرتا ہے، یہ جنات اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو لے جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ تو اللہ الغنی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کا معاذ اللہ حاجت مند نہیں ہے یا محتاج نہیں ہے کہ مخلوق ہو۔ اب دیکھیں نا وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک سب سے زیادہ متقی بندے کے دل جیسے دلوں پر آ جائیں، یعنی سب کے دل ایسے ہو جائیں اور پارسا بن جائیں اور متقی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا اس سے، وہ پہلے ہی مستغنی ہے ان سے، وہ تو الغنی ہے۔ اور اسی طرح اگر سارے لوگ ہی سب سے زیادہ فاجر و فاسق بندے کے دل جیسے ہو جائیں، یعنی سب کے کام ہی ایسے ہو جائیں کہ وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، اللہ کے باغی اور نافرمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں یہ چیز ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتی۔ تو وہ الغنی ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے تو تم سب کو لے جائے، وہ مخلوق کا کوئی حاجت مند نہیں ہے کہ مخلوق ہوگی تو اس کی بادشاہت چلے گی، نہیں، وہ تمہیں لے جائے اور لوگوں کو لے آئے، جس طرح تمہیں اس نے کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، تم پہلے نہیں تھے، تمہیں پیدا کر دیا، تو تمہیں لے جائے گا اور لوگوں کو بھی لے آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ یہ انداز اختیار کیا، یہ اسلوب اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ الغنی ہے۔ آپ دیکھیں وہ اتنا الغنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، یہ نا ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تو وہاں بھی لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، اور پھر ایسے لوگوں کو لے کے آئے، یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، جو گناہ کریں پھر اللہ سے معافی مانگیں، پھر اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے۔ ذو الرحمہ، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ کتنی رحمت والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے دنیا میں جنوں، انسانوں، جانوروں، حشرات میں اتاری ہے، اور وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی ایک رحمت کی جھلک زمین پر پھینکی ہے، اور اس کے علاوہ پھر 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو اپنے بندوں پر قیامت کے دن وہ فرمائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو عرش پر ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ تو اللہ کی رحمت، تو اس لیے جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، تو وہ آپ اپنے اعتبار سے نہ دیکھا کریں، آپ یہ دیکھا کریں کہ خالق کائنات کی کتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں،
تو ذو الرحمہ کا مطلب ہے بڑی رحمت والا، یعنی کمال رحمت والا ہے وہ۔ اور ابھی اگر ہم اللہ کی رحمت پہ بات کریں تو سارا سیشن اسی پہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے باغی بندوں کو رزق دیتا ہے، زمین میں اللہ کا جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگیوں سے نوازتا ہے، اور انبیاء کو قتل کرنے والوں کو بھی اللہ نے مہلتیں دی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رحمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد ایک قوم لے آئے، اور جس طرح اللہ نے تمہیں بعض لوگوں میں سے پیدا کیا، ان کی اولاد میں سے ہو تم، تو اسی طرح اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے باقی لوگوں کو، نئے لوگوں کو لے کے آنا۔ انما توعدون لآت، انما بے شک، ما توعدون جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت ضرور آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی آخرت کا، قیامت کا، تو یہ آ کر رہے گی، اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں۔ عاجز کرنے والے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نظام سے نکل نہیں سکتے، تم اس سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے کہ وہ تمہیں پکڑ ہی نہ سکے، وہ تمہیں پکڑنے سے عاجز ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کو عاجز کر لو گے تم، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پہ فرمایا نا کہ انسان یا جنوں، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی طاقت مل جائے۔ تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، قل کہہ دیجئے، یا قومی ہے میری قوم، اعملو عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، کہہ دیجئے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون سو ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبت الدار کس کے لیے ہے گھر کا اچھا انجام، انہ لا یفلح الظالمون یقیناً وہ ظالم لوگوں، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون ظالم لوگ، بلا شبہ یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ کہہ دیجئے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سو ان قریب تم جان لو گے کون ہے وہ جس کے لیے اس گھر کا انجام اچھا ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہاں پہ چونکہ انبیاء کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، اور مقابلہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم لگے رہو، کرتے رہو اپنے کام، کرتے رہو اپنے معبودان باطلہ کی عبادت، نہ سمجھو دین کی حقیقت کو، نہ سمجھو نبی کی حیثیت کو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کے لیے عاقبت الدار اس گھر کا انجام اچھا ہے۔ تو یہاں پہ عاقبت الدار سے مراد دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے سلطہ دیا اور نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا، اور ان کو حکومت دی، سلطنت دی، مکہ فتح کیا، اور مخالفین جو ہیں وہ بھی یعنی رحم کی بھیک مانگتے رہ گئے، اور یہ سب چیزیں، اور پھر آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت سے ملک فتح ہوئے۔ تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو، انبیاء کو اقتدار دیا، اس کی بات ہے یہاں پہ کہ عنقریب دیکھ لینا، پھر مکہ جب فتح ہوا تو وہ بڑے بڑے مخالفین ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نبی ان سے کہیں کہ آپ لگے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی صحیح ڈائریکشن میں کون جا رہا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سلطہ، سلطنت، اقتدار، غلبہ دے گا، یہ تم دیکھ لو گے۔ انہ لا یفلح الظالمون یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو وقتی طور پر بعض اوقات گناہ گاروں کو یوں لگتا ہے جیسے ہم کامیاب ہیں، ہمارے اوپر نوازشیں ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانیاں ہیں، یہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن عنقریب ہی ان کی یہ ساری چیزیں کافور ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اصل تو جو اللہ نے
زمین میں اقتدار سے نوازا، اور زمین کے یعنی جتنے بھی حکومتیں ہیں اور سب نظام ہیں ان کے اوپر جو غلبہ ملا وہ دین کو ملا، تو یہ بعد میں پھر وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیا، مقرر کیا، للہ اللہ کے لیے، مما زرع من الحرث اس سے جو اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور چپایوں میں سے، نصیباً حصہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چپایوں میں سے پیدا کی ہیں ایک حصہ بنا لیا، ایک حصہ مقرر کر لیا۔ فقالو سو انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، ان کے خیال میں، وھذا لشرکائنا اور یہ ان کے شرکاء کے لیے ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ اور جو ان کے شرکاء کے لیے ہے تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وما کان للہ اور جو اللہ کے لیے ہے فہو یصل الی شرکائہم تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جی تو اس آیت میں، آیت نمبر 136 میں ایک لفظ ہے زرع، زرع کا معنی ہے خلقہ، پیدا کیا، الحرث، حرث کا معنی کھیتی وغیرہ، یعنی جو زراعت کے ثمرات ہوتے ہیں، اس میں پھل بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے کھیتی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، تو الحرث یہ ہو گیا۔ الانعام یہ واضح ہے، چوپائے وغیرہ جو مویشی ہیں، جانور ہیں۔ نصیباً حصہ، بزعمہم ان کے خیال میں یا ان کی سوچ کے مطابق، شرکائنا اس سے مراد ان کے وہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے، للاسنام التی یعبدونہا فلا یصل نہیں پہنچتا۔ اچھا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے جو بد عملیاں تھیں، بد اعتقادیاں تھیں، ان کا توڑ کیا، اور آگے مسلسل پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی یہاں پہ جو پہلی بات جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کھیتی میں سے یا چوپاؤں میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے خاص کیا ہوا ہے، یعنی مہمان نوازی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے، سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، صلہ رحمیوں کے لیے، یعنی جو اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا کہا ہے انہوں نے اپنے چوپایوں میں سے ایک حصہ، اپنی زراعت اور کھیتی باڑی میں سے ایک حصہ نومینیٹ کر دیا کہ یہ ہمارا جو اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ نے جو کام بتائے ان کے لیے ہم کریں گے، اور ایک حصہ انہوں نے مقرر کیا ہے اپنے معبودان باطلہ کے لیے، یعنی جو بھی بت ہیں یا کاہن ہیں یا دنیاوی ان کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں، ان کے لیے انہوں نے مختص کیا، یعنی ان کے کاموں کے لیے وہاں نظر و نیاز کرنا اور ان کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، اور یہ جو بھی غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں وہ کرنا۔ اب دو حصے ہو گئے۔ اب ہوتا یہ کہ جب بعض اوقات کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو وہ اللہ کے حصے میں سے لے کے اس میں سے ڈال دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو مال کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اللہ کا جو حصہ خاص کیا ہوا تھا وہ کم پڑ جاتا تو بتوں کے حصے میں سے لے کے وہاں نہیں ڈالتے تھے۔ تو یعنی اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کے شرکاء کو خوش کرنے کے لیے یعنی وہ اللہ کے حصے پر اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یعنی ویسے تو یہ بات بھی غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حصہ خاص کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے اکھڑ تھے، اتنے جاہل تھے، اور اس قدر یہ اللہ رب العزت کو ہلکا سمجھتے تھے اور اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی کہ معبودان باطلہ کا حصہ اگر کم پڑتا تو اللہ کے حصے میں سے لے کے وہاں ڈال لیتے، لیکن جب اللہ والا حصہ جو ہے وہ کم پڑتا تو پھر وہاں سے ڈرتے ہوئے نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے نہ یہاں سے نہیں لیں گے ہم۔ تو یہ اس میں ڈرنا بھی آ سکتا ہے، ترجیح دینا بھی آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، تو اس میں ناگا نہیں کرتے، یعنی اپنے جو اس طرف غلط کاموں میں جو نظر و نیاز کرنا اور غیر اللہ کے ناموں کے کام کرنا، وہاں پہ تو
کوئی ناغہ نہیں کرتے اور کوئی کمی نہیں آنے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے ان کو وہ اس طرح سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ ایک پہلی بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ کافروں کی بیان کی، اور اس میں بیان بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے وہ، اور اس قدر ہلکا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حصے کو۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اب دوسری بات یہاں پہ آگے بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دینا مزین کر دیا گیا تھا، یعنی خوش نما بنا دیا تھا شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دینا ان کے شریکوں نے خوش نما بنا دیا تھا، مزین کر دیا تھا، لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کا دین خلط ملط کر دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑ دے اور اس جھوٹ کو جو وہ باندھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کی دوسری جو گمراہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی، وہ یہ تھی کہ مشرکین نے اللہ کے جو شریک انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے ان مشرکوں کے لیے اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا، اور اس میں مختلف دلائل دی۔ ایک دلیل یہ دی کہ اگر تم اولاد کو زندہ رکھو گے تو یہ کھائے گی کہاں سے، انہیں کھلاؤ گے یا ہمیں کھلاؤ گے؟ اب یہ باتیں چلتی ہیں یہاں پہ معاشرے میں، ہمارے بھی یہاں پہ درباروں کے نام پر بچوں کو ذبح کرنا اور بچوں کی نیاز دینا اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ تو ایک یہ ہے مفلسی کا ڈر۔ اسی طرح سے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے چھپتا پھرتا ہے، اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اتنی بیٹیاں ہو گئی۔ آج کل ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بچے زیادہ ہوں تو کہتے ہیں یہ عقل مند ہی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے ہی نہیں لگتے، یہ تعلیم کے خلاف ہے بات، یعنی خاندانی منصوبہ بندی اور فیملی پلاننگ کو جو غلط کہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر چیزیں موجود ہیں۔ یہ ایک بچہ لے کے اس پر اکتفا کر لینا یا دو بچوں پر اکتفا کر لینا، اور تیسرا بچہ اگر کسی کے ہاں آ جائے تو اس کو معیوب نظروں سے اور بری نگاہوں سے دیکھنا، اور یہ کہنا کہ یہ کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر بیٹیاں اللہ زیادہ دے دے تو پھر اور زیادہ اس کو معیوب سمجھنا اور شرمندگی دلانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو بات ہی۔ اب دیکھیں میں آپ کو اللہ نے مجھے بھی 3 بیٹیاں دی الحمدللہ، اب 3 بیٹیوں کا یہ پیکج شریعت نے اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے کہ آپ حیران ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور انہوں نے ان کی اچھی پرورش کی، تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے خود فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، الولود، الودود، ٹھیک ہے، الولود کا معنی ہے بہت زیادہ اولاد اس کے ہاں پیدا ہو، تو اس کی فیملی کو دیکھ کے، اس کی والدہ کو دیکھ کے اس طرح کی شادی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں کر کے یعنی معبودان باطلہ نے یہ خوف پھیلا دیا کہ بھئی یہ کھائے گی کہاں سے، اچھا یہ خوف پھیلا دیا کہ تم تو کوئی عقل مند نہیں لگتے ہو، تمہاری اولاد زیادہ ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ اتنی اولاد ہو گئی، اتنے بچے ہو گئے، اتنی بیٹیاں آ گئی۔ اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ وہ ان شرکاء کے کہنے پہ، معبودان باطلہ کے کہنے پہ اپنی اولاد کو ذبح کر دینا، اور ان کو جیسے ہندو بھی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں اور بت خانوں کے پجاری بھی وہ کہتے ہیں جی بچے کو قبر میں یعنی قبرستان میں لے جاؤ اور اس کے خون سے یہ کرو اور وہ کرو، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری قتل کے طریقے ہی ہیں، تو یہ چیزیں مزین کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے مزین کر دیا، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں اللہ کا تبصرہ کیا ہے، سبحان اللہ، فرمائے لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی شریعت کا قانون کچھ اور ہے، لیکن یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں اللہ کے مقابلے میں، اب دیکھیں اللہ کے مقابلے میں
ضروری نہیں ہے کہ بت خانے کا مجاور اسی کو ہم اللہ کے مقابلے میں سمجھیں کہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ کے نظام کے مقابلے میں اگر کوئی دنیا کا نظام ہے جو ہم کاپی کریں یا اس کو فالو کریں یا اس کو ترجیح دے دیں شریعت کے نظام پر، یہ جو فیملی پلاننگ ہے یہ کہاں سے آئے؟ اب شریعت تو اس سے منع کرتی ہے، لیکن اس کو دوسرے نظام، تو اس نظام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا یہ بھی اللہ کا شریک بنانا ہے. تو فرمایا لیردوہم، یہ اردا یردی کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا. تو یہ شریکوں نے تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے دیے، اس طرح کے خوش نما چیزیں بنا بنا کے پیش کر دی اور ان کی ذہن سازیاں کی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ تو ان کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کا دین ان پر خلط ملط ہو جائے، سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. یعنی اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اس قدر خوش نما نعرے بنا بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں ڈالتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا حق بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے. تو یہ بت پرستی، اولاد کو قتل کرنا، بہت سی باتوں کو پھر بعض لوگوں نے دین کا حصہ بنا لیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے. تو یہ چونکہ ان کی آزمائش تھی، اس لیے اللہ رب العزت ان کا امتحان لے رہے ہیں. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے نبی آپ ان کو بھی چھوڑ دیں اور انہوں نے جو جھوٹ باندھا ہے، جو وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے منسوب کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. میرا خیال ہے یہاں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ.